ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ابھی ہم یہ آج بہت ہی ایک عظیم ترین، خوش قسمت ترین، ایک عظیم شخصیت کے مبارک مزار پہ، مبارک قبر پہ کھڑے ہیں۔ یہ ایریا ہے میانی گاؤں، اور یہ تحصیل ہے کلر کہار، ضلع یہ ہے چکوال۔ یہاں پہ ابھی آج ہم موجود ہیں۔ ان شخصیت کا تعارف یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہونے سے پہلے یہ ایک بہت بڑے ہندو گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا باپ، ان کا دادا، ان کا پردادا، یہ کئی نسلوں سے ہندو چلے آ رہے تھے۔ تو یہ بچپن کے زمانے میں اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، مجھے حقیقت حال تک پہنچنا ہے، مجھے ریالٹی کو پانا ہے۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ مجھ سے مدد مانگ اور میں تجھ پہ کرم کر دوں گا۔ یہ اپنی زبان میں، اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے یہ کہتے ہیں یا بھگوان مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اللہ نے ان پہ کرم یہ کیا کہ یہ 14 سال کے تھے، انہیں ایک رات سوئے، ان کے مقدر جاگ پڑے۔ ان کو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خانہ کعبہ کے سائے کے تلے وہاں پہ کھڑے ہو کے سرکار نے اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا، اور فرمایا کہ اسلام ہی سچا راستہ ہے، سچا دین ہے۔ اللہ کا تعارف کروایا، اسلام کا تعارف کروایا، اور اپنے ہاتھ پہ بیعت کروا کے انہیں ماشاءاللہ کلمہ اسلام پڑھا کر اسلام قبول کروایا۔ یہ وہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ جب ان کے گھر میں پتہ چلا، برادری میں کوہرام مچ گیا، باپ نے ان کو مارا پیٹا، ڈنڈے مارے، منہ پہ تمانچے مارے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے، مار مار کے ان کی کھال ادھیڑ دی کہ تو کیسے ہندو کو چھوڑے گا، ہندو مت کو چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا جی میرا جینا بھی اسلام کے لیے، میرا مرنا بھی اسلام کے لیے۔ ان کا باپ انہیں ایک بہت بڑی پہاڑی تھی اس کے اوپر لے گیا اور کہا کہ تمہیں 5 منٹ کا ٹائم ہے، اگر دوبارہ ہندو مت کو قبول نہیں کرو گے یہاں سے دھکا دے کے گرا دوں گا۔ نیچے بہت بڑا دریا تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے دھکا دے کے گرا دیں، مجھے سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے، میں جان تو اپنی نشاور کر لوں گا اسلام پہ، اسلام کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک پنڈت کھڑا تھا پاس، اس نے کہا جی کہ آپ ان کو کچھ ٹائم کی مہلت دیں تو کیا پتہ یہ دوبارہ ہندو ہو ہی جائیں۔ خیر باپ نے ان کو چھوڑ دیا، یہ وہاں سے پھر گھر سے نکلے، بھاگے۔ تو الحمدللہ اللہ نے پھر ان کو ترقیوں سے نوازا، اعزازات سے نوازا، ان پہ کرم کی بارش ہوئی۔ ابھی بھی یہ ہم آج ان کے مزار مبارک پہ آئے، یہ ہلکی ہلکی رحمت کی فوار ماشاءاللہ پڑ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑا پیارا، بڑا حسین موسم ہو چکا ہے۔ تو ان کو پھر انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی، ایک بک لکھی، یہ بک میرے ہاتھ میں موجود، اس کا نام ہے میرا قبول اسلام من الظلمات الی النور۔ ایک نو مسلم کے قبول اسلام کی ایمان افروز آپ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ پروفیسر غازی احمد صاحب، سابق کرشن لال، یہ جب ہندو تھے ان کا نام تھا کرشن لال۔ بعد میں انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی، ایم اے کیا علوم اسلامیہ میں، گولڈ میڈلس ہے، پھر ایم اے عربی میں کیا، پھر گولڈ میڈلس ہیں، ایم او ایل بی ایڈ کیا، فاضل عربی ہیں، فاضل فارسی، فاضل درس نظامی، اور یہ سابق پرنسپل رہے ہیں گورنمنٹ کالج بوچھال کلاں ضلع چکوال کے۔ اللہ نے ان کو پھر ترقیوں سے نوازا۔ یہ ماشاءاللہ ان کا ایک اور خاص یہ ہے کہ جب یہ سپریڈنٹ تھے تو یہ امتحانات کے سلسلے میں قادیانیوں کے، پاکستان کے سب سے بڑے دہشت کے اڈے، کمینگی کے اڈے چنام نگر سابقہ ربوہ میں پہنچے۔ تو وہاں پہ جب مرزا طاہر تھا قادیانیوں کا چوتھا سربراہ، نام نہاد اس کا خلیفہ، اس کو پتہ لگا کہ یہ غازی صاحب یہاں پہ آئے ہیں، اس نے ان کو ویلکم کیا، اپنے ہاں بلایا، اپنے روم میں بلایا۔ غازی صاحب نے ان سے ایک 2 سوال کیے کہ جس کا وہ بالکل جواب نہیں دے سکا۔ غازی صاحب نے قادیانی سربراہ سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں جب ہندو تھا، کرشن لال تھا، تو مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کے مجھے مسلمان کیا۔ اگر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اگر مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہوتا تو سرکار یہ فرماتے کہ یہ مرزا قادیانی میرے بعد اللہ کا نبی آ گیا ہے، نعوذ باللہ اس کو مانو۔ جبکہ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی، اور 210 مرتبہ خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ تو اس بات کا جواب کیا، آگے سے وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ کہا دوسرا سوال پوچھے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ مسلکن، یہ فقہی اعتبار سے اس کا مسلک کیا تھا؟ تو مرزا طاہر نے کہا جی یہ حنفی تھا، یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد تھا۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، بقول مرزا قادیانی کے کہ یہ خود کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو کیا کبھی کوئی نبی بھی کسی غیر نبی کا مقلد ہوا ہے؟ بتاؤ، اس کے بقول یہ نبی ہے اور امام اعظم غیر نبی ہیں، تو مجھے بتا یہ کیسا نبی ہے نعوذ باللہ کہ یہ ایک امتی کا مقلد ہے، ایک امتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کیسا ہے؟ آگے سے مرزا طاہر کا جو تھا وہ رنگ فک ہو گیا، ماتھا اس کا جناب وہ پسینے آ گئے، رنگ اس کا زرد ہو گیا،
اور بالکل ذلیل ہو گیا، رسوا، کہا جی میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ جا سکتے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چھوڑ دو مرضیت کو، تھوک دو اس پہ، اور سرور کائنات جن کے لیے پروردگار نے کائنات کے گیسو راستہ کیے، جن کے لیے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، کائنات پیدا کی، ان پہ ایمان لا کر ان کو قبول کر لو۔ قادیانیت ایک مردار ہے، ایک جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کائنات کا بدترین کفر ہے، چھوڑ دو۔ تو آگے سے اس نے چپ ہو گیا، خیر قادیانی ہی بر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو ہم آج ان کی قبر پہ آئے، ہم اس عظیم شخصیت کو سیلوٹ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے یہ دعا گو ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پہ یا باری تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے لیے کام کیا، ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ ابھی ان کا ایک بیٹا پاک آرمی سے ماشاءاللہ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے، ماشاءاللہ پاکستان اسلام کی عظمت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔